اسلام پوری انسانیت کا اور جنات کا دین ہے، پڑھوں کے لیے بھی ان پڑھوں کے لیے بھی، جو پڑھے ہوئے ہیں، اور مرد عورت بچے عجمی عربی۔ اب اس میں ایک معاملہ کئی دفعہ پیش آتا ہے کئی لوگوں کو کہ وہ قرآن مجید نہیں پڑھے ہوتے، کسی نے پڑھایا نہیں ہوتا، عمر بڑی ہو گئی اور پڑھ نہ سکے یا ذہنی صلاحیت ہی نہیں، وہ پھر جب دوسروں کو دیکھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے پڑھتے ہوئے تو ان کو بھی بڑا شوق اور رشک پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی پڑھیں، ہم نے پڑھا نہیں۔ پھر کئی تو جو ہے وہ خالی قرآن مجید لے کر اور ایک وہاں صرف انگلی اپنی پھیرتے ہیں، کوئی زیارت کرتے ہیں، کوئی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ نیتوں کے حال سے واقف ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے پڑھنے والوں سے بھی زیادہ اجر ملے، جو پڑھنے والے بعض دفعہ غفلت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر، اللہ پاک کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بیان فرمایا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ امام نسائی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں سنن نسائی میں۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہ مجھ میں یہ صلاحیت نہیں، بڑا شوق ہے، مطلب یہ ہے کہ بڑا شوق ہے لیکن میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو، جو میں کلمات سکھاؤں وہ پڑھوں، وہ کافی ہوں گے، وہ سمجھو تم نے قرآن مجید ہی پڑھ رہے ہو۔ وہ کیا؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیونکہ یہ جو 5 کلمے ہیں، یہ جو سبحان اللہ الحمدللہ 2، لا الہ الا اللہ 3، اللہ اکبر 4، لا حول ولا قوت، یہ اللہ پاک کی تعریف اور حمد اور جو قرآن مجید میں چیزیں آئی ہیں اس کا گویا خلاصہ ہے۔ کیونکہ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے، تو جتنی آیات میں اللہ پاک کی پاکی بیان کی گئی، اللہ پاک شریک سے پاک ہے، بیٹے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو یہ سبحان اللہ گویا وہ بندہ سارا وہ اللہ پاک کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ الحمدللہ جتنی آیات میں تعریف ہے اللہ کی، حمد ہے، تو یہ گویا اس کو جو ہے وہ یہ شامل ہے۔ لا الہ الا اللہ جہاں اللہ پاک کی معبودیت کا، معبود ہونے کا، مقصود ہونے کا ذکر ہے اور اللہ کی الوہیت کا بیان ہے جہاں جہاں، وہ یہ کلمہ اس کے جو ہے وہ احاطہ کر رہا ہے۔ اور واللہ اکبر قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ پاک کی بڑائی کا تذکرہ ہے، کبریائی کا تذکرہ ہے، تو یہ کلمہ اس کو کر رہا ہے۔ اور ولا حول ولا قوت الا باللہ جہاں اللہ پاک کی طاقت کا اور مخلوق کی طاقت نہ ہونے کا اور مخلوق کی عاجزی کا اور اللہ پاک کی طاقت و قوت کا، قدرت کا، تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو گویا یہ ان لوگوں کے لیے ایک رحمت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین، آپ ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو ان کو آپ کے اڑوس پڑوس میں یا گھر میں کوئی ایسے ہے جو انگلی رکھ کے بسم اللہ پڑھتے رہتے ہیں، تو ان کو یہ اچھے انداز سے پیار محبت سے بتائیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن پر قرآن اتارا گیا ہے انہوں نے جو بتایا ہے اس کا فائدہ آپ کو زیادہ ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی حل ہے کہ یہ وہ اپنا محروم نہیں رہیں گے، ان کو بھی کچھ برکات جو ہے وہ نصیب ہوگی۔